مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت دین خطیب محترم جناب حضرت اقدس مولانا محمد عاقل صاحب مکھیالوی سے وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں۔ آئیے جناب عزت مآب حضرت مولانا محمد عاقل صاحب۔ لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ محترم بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، علماء کرام اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری مائیں بہنیں، اس وقت آپ کا یہ جلسہ چل رہا ہے اور تقریباً اس کا اختتام ہی ہونے کو ہے۔ مفتی صاحب آ چکے ہیں، ان کی دعا پر اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اس سے قبل مجھ کو بھی کچھ دیر آپ کے درمیان حائل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارا آپس میں بیٹھنا، دو مومنوں کا آپس میں بات کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا اور کرنا، یہ یقیناً مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَتَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، مومنین کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ بہرحال آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ دین کی باتیں سنیں گے، علماء کرام آئیں گے، وہ ہمیں دین کے بارے میں سمجھائیں گے اور پھر ہم ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال میں نے خطبے کے درمیان ایک آیت پڑھی تھی: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، ان کا حساب لگانا چاہو، تو یقین جانیے تم ان کو گن نہیں سکتے ہو، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو، تم ان کا حساب نہیں لگا سکتے ہو۔ آپ گن سکتے ہو آسمان کے ستارے کو، آپ گن سکتے ہو دنیا کی تمام چیزوں کو، لیکن اگر آپ نہیں گن سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی ہے۔ یاد رکھیے، آج ہمیں اس نعمت کا اس لیے احساس نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے مفت میں
ہمیں مل گئی ہے. ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے, تو اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ورنہ اگر ہمیں اس کا احساس ہوتا تو اس کا احساس پوچھے صحابہ کرام سے کہ جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی, جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی اذیتیں سہی, جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کیا, اپنے گھروں کو برباد کیا, اپنی عورتوں کو بیوہ کیا. آج ہم اس نعمت کا احساس ان سے پوچھ سکتے ہیں, تب کہیں جا کر یہ دولت ہمیں حاصل ہوئی ہے. آج ہم اس دور کے اندر جہاں بہت سارے مسائل کا مشورہ کر رہے ہیں اور ہم بہت سارے مسائل سے دشوار ہیں, ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے اس ٹائم کھڑا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کریں. جو ہمارے بچے ہیں ہم ان کے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کریں. ایسا کون سا طریقہ ہو جو ان کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. یاد رکھیے آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے, ورنہ اگر ہم چلے ہزاروں سال پہلے کہ ایک نبی ایسا گزرا ہے کہ وہ خود بھی نبی ہے, اس کے باپ بھی نبی ہیں اور اس کے بیٹے بھی نہیں ہیں. گویا کہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اس کا تمام گھر نبوت والا گھر ہے تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہوگی. لیکن دیکھیے وہ اپنی اولاد کے حق میں کس طریقے سے اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے, اپنی کڑھن کو بیان کرتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے تو یہ پوچھ لوں کہ وہ میرے بعد کیا کریں گے. چنانچہ اس کو قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا, اپنے بھتیجوں کو بلایا, اپنے خاندان والوں کو بلایا اور یہ کہا اے میرے بیٹو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس کو پوجو گے, کس کو خدا مانو گے, جس کو قرآن کہتا ہے ما تعبدون من بعدی, کہ یہ تو بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. وہ تمام کے تمام کو پوچھتے ہیں اور بلاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں, اور یاد رکھیے وہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کیسی بات کرتے ہیں. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے کہ جس کی عبادت ہمارے باپ دادا نے کی, ابراہیم نے کی, اسماعیل نے کی, اسحاق نے کی. اے ہمارے ابا جان کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم توحید سے ہٹ جائیں گے, کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم شرک کرنے لگ جائیں گے؟ نہیں نہیں, بلکہ جو ان کی کڑھن تھی انہیں اصل میں یہ بیان کرنا تھا, انہیں اصل میں ہمیں سمجھانا تھا کہ تمہیں اپنے اولاد کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے. جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو تمہیں یہ وصیت نہیں کرنی کہ میری فلاں گاڑی ہے اس کو دے دی جائے, تمہیں یہ وصیت نہیں کرنی کہ میرا فلاں گھر ہے وہ اس کو دے دیا جائے, یا میرا مال ہے وہ اس کو دے دیا جائے, یا میری کھیتی باڑی ہے اس کو دے دیا جائے, بلکہ تمہیں وصیت کیا کرنی ہے, اپنے اولاد سے تمہیں مشورہ کیا کرنا ہے, اپنے اولاد سے تمہیں کیا پوچھنا ہے. تمہیں یہ پوچھنا ہے کہ میری اس وقت تک موت نہیں آئے گی یا میری کمر اس وقت تک قبر میں نہیں جائے گی جب تک آپ مجھے اس بات کی ضمانت نہ دے دو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کیا ہم نے کبھی اپنے اولاد سے مشورہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے اولاد سے باتیں پوچھی ہیں کہ ذرا یہ تو بتلاؤ کیا تمہارے پاس ضمانت ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد ایمان پر باقی رہے گی؟ کیا کوئی اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ کوئی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا. تو اب ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ اب ہمارا مستقبل کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے گزار دی ہے جیسا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان پر باقی رکھا ہے. لیکن اب مسئلہ ہمارا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہے ہمارے آنے والی اولاد کا, مسئلہ ہے ہمارے آنے والی اولاد کے مستقبل کا, کہ ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے, اپنی اولادوں کو ایسا بنانا ہے کہ وہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ایمان پر باقی رہے, چاہے اس کو کتنا ہی ستا دیا جائے, چاہے اس کو کوئی مل کر گھیر لے اور اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے, لیکن آپ اپنے اولاد کو ایسا بنائے کہ وہ تمام کی تمام سزائے تکلیف برداشت کرے لیکن اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے, اپنے ایمان کو کبھی نہ چھوڑے. اور یہ چیز کہاں پر حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ چیز تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اپنے ان بچوں کو مدارس سے جوڑیں گے, جب ان بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں گے. یاد رکھیے اور اس بارے میں سوچے کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے, مدرسہ کہتے کسے ہیں. آج اس طریقے سے اس دنیا کے اندر مختلف طریقے کی فیکٹریاں ہیں, کوئی شوگر فیکٹری ہے, کوئی الیکٹرانک کی فیکٹری ہے, کوئی کپڑے کا کارخانہ ہے, کوئی جوتا بنانے کا کارخانہ
کارخانہ ہے. اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کے کارخانے ہیں, تمام چیزوں کی فیکٹریاں ہیں, لیکن یاد رکھیے مدرسہ یہ کارخانہ نہیں ہے, یہ مرکز نہیں ہے, بلکہ مدرسہ نام ہے اس چیز کا کہ مدرسہ نائبین رسول خلافت الہی کے پیغام کو عام کرے. یہ ایسے افراد پیدا کرے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے, جو لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھلائے. ایسے افراد پیدا کرنے کا نام ہے مدرسہ, نام ہے ان چیزوں کا, اور ایسے بزرگوں کا پیدا کرنے کا جنہوں نے خود کو نقصان اٹھایا لیکن لوگوں کا نقصان برداشت نہیں کیا. انہوں نے اپنے گھروں میں اندھیرا رکھ کر لوگوں کے گھروں کے اندر روشنی کا انتظام کیا. جن بزرگوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر دوسرے کے بچوں کے کھلانے کا انتظام کیا, دوسروں کے گھروں میں پالنے کا انتظام کیا. اور یاد رکھیے مدرسے کا کام ملازمت دلانا نہیں ہے, آسا میں بانٹنا نہیں ہے, اور نہ سرفراز پیدا کرنے کا نام ہے کہ جو اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مسحور کر دے. بلکہ مدرسے کا کام کیا ہے؟ مدرسے کا کام یہ ہے کہ جب دنیا میں چاروں طرف حقیقت سے انکار کیا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ حقیقت مٹ چکی ہے, یہ کہا جا رہا ہو انسانیت ختم ہو چکی ہے, یہ کہا جا رہا ہو صداقت ختم ہو چکی ہے, یہ کہا جا رہا ہو شرافت ختم ہو چکی ہے, حقانیت ختم ہو چکی ہے, غیرت ختم ہو چکی ہے, ضمیر مر چکا ہے, اور صرف ایک چیز یہ کہی جا رہی ہو اور اسی چیز کو حقیقت سمجھا جا رہا ہو کہ ہمیں صرف اپنا فائدہ دکھنا چاہیے اور ہمیں صرف اپنا نفع ہونا چاہیے, چاہے وہ اپنا ضمیر بیچ کر ہو, چاہے وہ اپنی عزت بیچ کر ہو, چاہے وہ اپنی خودداری بیچ کر ہو, چاہے وہ نفع اپنے بھائی کو نقصان پہنچا کر ہو, چاہے وہ نفع اپنے بھائی کا گریبان پکڑ کیوں نہ ہو, چاہے وہ نفع اپنے بھائی کو جیلوں کے اندر بیچ کر کیوں نہ ہو. اور جب یہ کہا جائے اور چڑھتے سورج کی پوجا کی جائے اور اسی چیز کو سب کچھ سمجھ لیا جائے, اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے اور لوگوں حقیقت ابھی مری نہیں ہے. اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے, اعلان کرتا ہے اور لوگوں نفع میں وہ نقصان ہے اور نقصان میں وفا نہیں ہے کہ جس میں نفع میں مزہ نہیں ہے, بھوک میں وہ لذت ہے جو اچھے سے اچھے کھانے میں نہیں ہے. اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے اور لوگوں خدا کی صداقت ابھی باقی ہے, خدا کی طاقت ابھی باقی ہے, حقانیت ابھی باقی ہے, انسانیت ابھی باقی ہے. یہ کام ہے ان مدرسوں کا. آج ہم ان مدرسوں پر اعتراض اٹھاتے ہیں, کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیف اٹھا کر ان کو قائم کیا تھا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جب اس دور کے اندر ظاہری طور پر اسلام کے تمام اسباب ختم ہو چکے تھے تو مسلمانوں کو معزول کیا جا رہا تھا, ہر طرف سے سازشوں کا دور تھا, ہر طرف سے مسلمانوں کو ماٹا پیا جا رہا تھا, ان کے ایمان پر حملے ہو رہے تھے. اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام پسند کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو نظام دیا تھا یہ وہی مدرسے کا نظام تھا. اگر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو یہی مدارس ہے کہ ان کے اندر رہ کر انسان کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے یہ بات کہ آج ہماری اگر انگلی اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اپنے مدرسے کی طرف اٹھتی ہے. آج اگر ہم دادا گیری دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ان مدرسے والوں پر دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اور ہم ان کو تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ 1400 سال پرانے لوگ ہیں, یہ لوگ رجعت پسند لوگ ہیں, ان کو دنیاوی علوم و فنون نہیں آتے ہیں, ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ بنیاد پرست ہر ترقی کے دشمن ہیں. اور یہ تانے ایک تانوں کا سیلاب ہے جو ان مدارس کی طرف بہایا جاتا ہے, اہل مدارس کی طرف بہایا جاتا ہے. اور یہ تانے کچھ تو ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو اللہ کے کلمے کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, جو ان مدارس کے دشمن ہیں, جو علماء کے دشمن ہیں. اور بعض یہ تانے ان لوگوں کی طرف سے سننے کو ملتے ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں, ان لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں جو دین کا بھی علم رکھتے ہیں اور وہ بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے دلوں کے اندر نئی نئی باتیں لے آتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر برے برے خیالات پیدا کر لیتے ہیں. اور ذرا اس کو بھی سنیے کہ کس طریقے سے ان کو پر اعتراض کیا جاتا ہے. عجیب طریقے سے ان کو پر اعتراض کیا جاتا ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ اگر یہ علماء اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ جائیں تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے انہیں دنیا کی خبر نہیں ہے, انہیں بسم اللہ کے گنبد سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے, دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ صرف اپنے کمرے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. اور اگر کوئی عالم دنیا کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے, لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے, تو پھر اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ لو بھائی یہ تو سیاست کے کام
کام میں پڑ رہے ہیں. سیاست ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام تو یہ تھا کہ یہ اللہ اللہ کرتے, یہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے. اور اگر کسی مدرسے کے پاس میں مالی اسباب نہ ہو تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے, یہ مدرسے سے نکل کر کہاں جائیں گے, کیسے ان کا گزارا ہوگا, کہاں سے یہ کھائیں گے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و اسباب دے دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے دے, تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لو بھائی مولانا تو کروڑ پتی بن گیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے, گاڑیوں کے اندر گھومتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھائے گا تب بھی اسی پر اعتراض ہوگا, اچھا چلے گا جب بھی اعتراض ہوگا, اور اگر نہیں کھائے گا تب بھی اسی کے اوپر اعتراض ہوگا. لیکن کان کھول کر سن لو اور خود سمجھ لو یہ بات کہ یہ اعتراض چاہے وہ اصلاح کی غرض سے ہو, چاہے وہ بغیر اصلاح کی غرض سے ہو, ہر حال میں یہ اسلام سے دشمنی ہے, مدارس سے دشمنی ہے, علماء سے دشمنی ہے. کیونکہ دشمنی راز جانتا ہے کہ الحمدللہ اگر ان کے درمیان کوئی جماعت اڑی ہوئی ہے, کوئی جماعت ڈھال بنی ہوئی ہے, تو یہی علماء کی جماعت ہے, یہی بوریوں پر بیٹھنے والے علماء کی جماعت ہے. اور یہ راز دشمن جانتا ہے کہ جب تک یہ علماء موجود ہیں ان کے ایمان کو نہیں مٹایا جا سکتا, جب تک یہ علماء موجود ہیں ان کے دلوں سے ایمان کو نہیں خرچا جا سکتا ہے. اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ جہاں پر یہ علماء ختم ہوئے, جہاں پر یہ علماء موجود نہیں رہے, وہاں کس طریقے سے اسلام کا حلیہ بگاڑا گیا ہے, اسلامی نظام کو بالکل بدل دیا گیا ہے یا بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. آج ہم دور نہ جائیں, مرکز علوم و معارف بغداد کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر جب اس طریقے سے جس بغداد نے ساری دنیا کو سیراب کیا, ساری دنیا کو علم سے سیرابی عطا کی, لیکن جب وہاں پر یہ علماء ختم ہو گئے, جب وہاں پر یہ علماء موجود نہیں رہے, تو کس طریقے سے وہاں پر دین کو ختم کر دیا گیا. ہم دور نہ جائیں, آج ہم اندلس کا ارادہ کر سکتے ہیں, اندلس کے حالات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس اندلس پر مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومتیں کی, جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں تھی, لیکن آج وہ اندلس ہی نہیں ہے جس کی ہواؤں میں, جس کی فضاؤں میں, جس کے گلی چوراہوں میں, جس کی مسجدوں میں, جس کے مدرسوں میں, جس کے خانقاہوں میں سرزمین اندلس پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی. آج وہ اندلس ہی نہیں ہے, بلکہ وہاں سے تمام جب علماء کو ختم کر دیا گیا, علماء کا ربط عوام سے کاٹ دیا گیا, تو پھر وہاں پر یہ ہوا کہ آج وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا, آج وہاں پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ملتا, آج وہاں پر کوئی اذان و تکبیر کہنے والا نہیں ملتا. تو میرے پیارو, اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ بنیاد رکھنی پڑے گی دینی تعلیم کی, اور مضبوط بنیادوں پر دینی تعلیم کا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا. یہ تانے ہمیں اسی لیے دی جا رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو تانے نہ دیے, ان کو اس نہج سے نہ ہٹایا, ان کو اس طریقے سے نہ ہٹایا, تو پھر ہمارے لیے بہت ہی بڑی مشکل کی بات ہوگی. لیکن یاد رکھیے یہ وہ تانے ہیں جو تانے ہمیں ملتے رہیں گے, ہم ان تانوں کے پرواہ کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ وہ تانے ہیں جو دائی حق کے گلے کا زیور ہے, یہ وہی تانے ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے سنے, یہ وہی تانے ہیں جو انبیاء کے وارثوں نے سنے, لیکن یہ تانے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایک دن آئے گا اللہ رب العزت اس طبقے کو عزت عطا فرمائیں گے, اور یہ تانے دینے والے ان کے گلے پھٹ جائیں گے, ان کی آوازیں دھیمی پڑ جائے گی, ان کی رگیں پھٹ جائیں گی. ارشاد ربانی ہوتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس طبقے کو عزت سے نوازے گا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ در حقیقت عزت تو اللہ کے لیے, اس کے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی کو جب تک یہ نظام چلانا ہوگا چلاتے رہیں گے. یہ تانے دینے والے ہزار تانے دیتے رہیں, یہ تانے آج سے نہیں بلکہ یہ تانے ہمیں جنت کے اندر بھی دیے گئے تھے. جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا اسجدوا لآدم کہ تمام کے تمام سجدہ کرو, تمام نے سجدہ کیا, لیکن اس وقت ایک تھا جو اپنے آپ کو بڑا بنا رہا تھا, اس وقت ایک تھا جو تکبر
तकब्बुर कर रहा था और ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। अब देखिए, एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि आदम अच्छा है, आदम बेहतर है कि तो उसको सजदा कर, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आदम मुझसे बेहतर नहीं है और दलीलें पेश की जा रही है। शैतान ये कह रहा है, इब्लीस ये कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला आपने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी की खासियत वो नीचे को जाने की होती है। आप मिट्टी को कितने ही ऊपर उछालेंगे वो नीचे को जाएगी, लेकिन आपने मुझे आग से पैदा किया है और आग की खासियत ये होती है कि वो ऊपर को जाती है, तो गोया कि मैं इससे बेहतर हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बता रहे हैं वो बेहतर है या वो जो खुद को अपने ऊपर बेहतर बता रहा है? यकीनन आप कहेंगे कि वही बेहतर है जिसको अल्लाह और उसका रसूल कहे। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वही शख्स है कि जो कुरान को सीखे और सिखाता है। लेकिन अफसोस इस चीज पर होता है कि अगर हम सबसे दलील किसी को देखते हैं, अगर हम किसी को हक़ारत की नजर से देखते हैं, अगर हम सबसे पहले किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो हम इन्हीं की तरफ उठाते हैं। और हम इज्जत वाला किसको समझते हैं? हम इज्जत वाला इस दुनिया के अंदर उसको समझते हैं कि जिसके पास माल और दौलत होती है। हम इज्जत वाला उसको समझते हैं कि जिसके पास में बड़ी गाड़ियां होती हैं। हम इज्जत वाला उसको समझते हैं कि जिसकी चार लोग इज्जत करते हैं। उसको कहते हैं नहीं नहीं, उसको इज्जत वाला नहीं कहा जा सकता, बल्कि इज्जत वाला उसी को कहा जाएगा कि जिसको मेरा अल्लाह इज्जत वाला कह दे, जिसको मेरा अल्लाह सबसे अफजल कह दे, जिसको मेरा अल्लाह ये कह दे कि इस दुनिया के अंदर कोई इज्जत वाला है, कोई सबसे ज्यादा इज्जत रखने वाला है, कोई सबसे ज्यादा अफजल है, तो वो है कि जो कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। जब कोई दुनिया की किताब कुरान से बेहतर नहीं हो सकती है, जब हिंदी की किताब कुरान से बेहतर नहीं हो सकती है, तो आप मुझे बतलाइए तो फिर कुरान से बेहतर कौन सी चीज हो सकती है? कुरान से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। और जो कुरान को पढ़ता है और कुरान को सीखता है और कुरान को पढ़ाता है, वही सबसे अफजल अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक होता है। लेकिन अफसोस इसी चीज का होता है कि हम उसको बेहतर मानते ही नहीं हैं। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए था और हमें ये समझना चाहिए था कि हम इस चीज के अंदर गौर फिक्र करें, हम इस चीज के अंदर हसास हो, हम इस चीज का मशवरा करें, हम इस चीज के दरमियान सर जोड़ कर बैठे कि हम अपने इन मदारिस को किस तरीके से चलाएं, हम इन मदारिस की आबियारी किस तरीके से करें, हम इन मदारिस को किस तरीके से जोड़ने की कोशिश करें। हम इस चीज की तरफ हम कोशिश करते, जब अपने चौराहों के अंदर, जब अपने मिट्टियों के अंदर इस चीज का मशवरा करते हैं कि हमें किससे कल को बात करनी है, हमें कल कहाँ जाना है, तो हमें उसके दरमियान ये भी करना चाहिए था कि ऐसा कौन सा तरीका हो कि हम अपने इन मदारिस से कैसे जुड़े। और इन मदारिस से जुड़ने का तरीका यही है कि हम हर तरीके से इन मदारिस से जुड़े। अगर हमसे माल मांगा जाए तो हम माल से इस मदारिस से जुड़े, अगर हमें जान का मुतालबा किया जाए तो हम अपनी जान भी इसके नजदीक पेश कर दें। और सबसे बेहतरीन तरीका जुड़ने का ये है कि हम अपने इन बच्चों को, जो हमारे नौनहाल बच्चे हैं, हम इनको इन मदारिस में पढ़ने के लिए भेजे। याद रखिए, अगर आज हमने इस चीज पर गौर न किया, आज हमने इस चीज पर ध्यान न दिया, तो दिन दूर नहीं है अल्लाह तबारक व तआला न करे 100 मरतबा हम अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो दिन ना हमें दिखाए कि हमें दिन ऐसा देखना पड़े कि इसको बंद कर दिया जाए। क्यों? जिस चीज की हम कदर नहीं करते हैं, जिस अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की हम कदर नहीं करते हैं, तो फिर एक दिन आता है कि अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को छीन लेता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों की कदरदानी करोगे, मेरी नेमतों की तुम हिफाजत करोगे, तो मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा, और अगर तुमने उनकी नाकदरी की तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो सभी से दरखास्त यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदरसा बहुत बड़ी नेमत है, हम इस मदरसे का ख्याल रखें, इस मदरसे से जुड़े और अपने बच्चों को इन मदारिस के अंदर पढ़ने के लिए भेजें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात मोहतरम, इस मजलिस के इख्तिताम की दुआ कराने के लिए हम सब के बड़े नबीराए अल्लामा रफीक साहिब वो तशरीफ ला चुके हैं। चंद लम्हों के बाद वो हमारे